الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الموت وقال في مقام آخر القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے بے مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ تخت آرا تھا جو کل آج وہ زیر خاک ہے، عالم فانی کا منظر کتنا عبرتناک ہے۔ اسلام کا دم بھرنے والوں میرے بھائیوں، دنیا میں کسی بھی مذہب یا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، امیر ہو یا غریب ہو، مرد ہو یا عورت ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ موت آئے گی۔ یقیناً ایک روز قبر کا مہمان بننا ہوگا۔ جو دنیا میں آیا قبر کی طرف ایک دن ضرور بھی ضرور جائے گا۔ نہ آیا جو کہ باقی رہا، نہ ساغر رہا نہ ساقی رہا۔ میرا رب فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ یہ زمین کتنے انسانوں کو کھا گئی لیکن اس نے آج تک ڈکار نہیں لی۔ ارے او پیارے مسلمانوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ اس وقت آیا کہ جب آپ بیت المقدس کی تعمیر کرا رہے تھے، فرشتے نے اللہ کا پیغام سنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی فکر ہوئی کہ رب العالمین کا پیغام آ گیا اور بیت المقدس کی تعمیر ابھی باقی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اے فرشتے، اللہ سے جا کر عرض کرو کہ اللہ تیرا بندہ سلیمان تھوڑی مہلت مانگتا ہے، اور وہ اس لیے کہ تیرے گھر کی تعمیر ابھی باقی ہے۔ مسلمانوں، وہ بادشاہ جو ہواؤں پر حکومت کرتا تھا، وہ بادشاہ جو پرندوں کو اپنے تابع کیے ہوئے تھا، وہ بادشاہ جو جنات پر اپنا حکم چلاتا تھا، وہ بادشاہ جو ساری دنیا پر بادشاہت کرتا تھا، آج وہ زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے سلیمان، بیت المقدس کا کیوں بہانہ بناتے ہو؟ تعمیر مکمل کرانا یہ کام تو ہمارا ہے۔ چنانچہ فوراً آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلهم ولا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب تمہارا وقت متعینہ آ جائے گا تو پھر ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں مل سکتی۔ دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تم کو آ پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ، کسی کو موت کا علم نہیں کب اور کہاں اور کیسے آئے گی۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساماں 100 برس کا پل کی خبر نہیں، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ کالی کملی والے، میرے اور آپ کے آقا کا فرمان ہے اذا اصبحت فلا تنتظر المساح واذا امسیت فلا تنتظر الصباح وعد نفسك من الاموات۔ اے انسان، جب تو صبح کر لے تو شام کا انتظار نہ کر، اور جب تو شام کر لے تو صبح کا انتظار نہ کر، اور تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر۔
ایک روز بی بی مریم علیہ السلام پہاڑ پر تھی، روزہ رکھے ہوئے تھی۔ اچانک موت کا فرشتہ آدمی کی شکل میں آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے راتوں کو جاگنے والی، اے دن بھر روزہ رکھنے والی، تجھ پر سلام ہو۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص تو کون ہے؟ تیری آواز سے میرا کلیجہ کانپ گیا۔ فرشتے نے جواب دیا، اے مریم میرے متعلق نہ پوچھ، میں بچوں کو یتیم کرنے والا ہوں، میں عورتوں کو بیوہ بنانے والا ہوں، میں محلات کو خالی کرنے والا ہوں، میں دوست و احباب سے جدا کرنے والا ہوں، میں بہادر اور بادشاہوں کی جان لینے والا ہوں، میں بیٹے کو باپ سے اور باپ کو بیٹے سے جدا کرنے والا ہوں، اور اے مریم علیہ السلام اب آپ کی جان لینے والا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل گئے ہیں، ذرا ان کو آنے دیجئے۔ فرشتے نے جواب دیا، اے مریم مجھے جس سانس میں روح قبض کرنے کا حکم ہوتا ہے میں اسی سانس میں روح قبض کر لیتا ہوں، دوسرا سانس بھی نہیں لینے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر فوراً فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام کو ہمیشہ ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل سے آئے اور جب دیکھا کہ پیاری والدہ اللہ سے جا ملی، جناب باری میں عرض کیا، اے میرے مولا جس وقت میری والدہ کا انتقال ہوا میں یہاں موجود نہیں تھا، میری والدہ کو زندہ کر دیجئے تاکہ میں ان سے کچھ باتیں کر لوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ نے ان کی والدہ کو زندہ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے امی جان آپ نے موت کے مزے کو کیسا پایا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا کیا پوچھتے ہو، موت کا ذائقہ اتنا تلخ ہے، اتنا تلخ ہے کہ قیامت تک میرے منہ سے اس کی تلخی نہ جائے گی اور ملک الموت کی دہشت ہمیشہ یاد رہے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ موت کی سختی کی وجہ سے انتقال کے وقت میں انسان کو ایسی تکلیف ہوتی ہے، ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر انسان کو پانی کے سمندر بھی پلا دیے جائیں تو بھی اس کی پیاس نہ بجھے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ موت کی سختی کی وجہ سے انتقال کے وقت میں انسان کو ایسی تکلیف ہوتی ہے، ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر تلوار سے انسان کے 300 ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو بھی اتنی تکلیف نہ ہو جتنی کہ انتقال کے وقت میں موت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ غور کرو مسلمانوں، اس کے لیے ہم نے کیا تیاریاں کر رکھی ہے۔ آج کا مسلمان تو یہ سوچتا ہے جب آخری وقت آئے گا توبہ و استغفار کر کے اللہ کو راضی کر لیں گے۔ ارے او دنیا کے انسانوں، یہ موت ہے جو ایک قتل حقیقت ہے، اس نے کتنی اڑتی ہستیوں کو زیر خاک کر دیا۔ موت نے کسی کو نہیں چھوڑا، سب کو اپنی لپیٹ میں رکھا ہے، اس کو کوئی چیز ڈالنے والی نہیں ہے۔ ارے ہاں مسلمانوں، موت کو اگر حکومت کے ذریعے ٹالا جاتا تو فرعون کو کبھی موت نہ آتی، موت کو اگر وزارت کے ذریعے ٹالا جاتا تو حامان و محمود کو کبھی موت نہ آتی، موت کو اگر قوت و طاقت کے ذریعے ٹالا جاتا تو رستم و سہراب کو کبھی موت نہ آتی، موت کو اگر دواؤں کے ذریعے ٹالا جاتا تو افلاطون کو کبھی موت نہ آتی، موت کو اگر حکمت و دانائی کے ذریعے ٹالا جاتا تو لقمان علیہ السلام کو کبھی موت نہ آتی۔ الغرض موت کو اگر نبوت کے ذریعے بھی ٹالنا ممکن ہوتا تو دونوں جہاں کے سردار، آمنہ کے لال، فخر رسول، دونوں مقام سرور کائنات، آقا نامدار، تاجدار مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی موت نہ آتی۔ روزانہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، الا یا ساکن القصور المعلی ستدفن عن قریب فی التراب۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔